السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیق بلوچ کا سلام دوستو، آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ کمفرٹ زون سے کیسے نکلنا ہے، آرام دہ زندگی کو کیسے چھوڑنا ہے آپ نے۔ اگر آپ آرام دہ زندگی کو نہیں چھوڑیں گے تو کبھی بھی آپ منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ایگل، باز، چرخ، شکاری ڈھونڈتے ہیں کہ کروڑوں روپے آئیں گے اس سے، بھاری اس کی نسلیں ہوتی ہیں۔ ایگل علامہ اقبال کی شاعری کا مین مرکز، شہباز، فالکن، اس کی زندگی کی مثال لیجئے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ایگل جو ہوتا ہے اس کی اوسطاً عمر ایک مرد کی طرح تقریباً 60 سے 70 سال ہوتی ہے۔ اب ایک ایگل جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے جو پنجے ہوتے ہیں، جو اس کے ناخن ہوتے ہیں جس سے وہ شکار کو دبوچا ہے، نبوچتا ہے، وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کے جو ناخن ہوتے ہیں وہ یوں مڑ جاتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے شکار نہیں کر پاتا۔ اس کے جو پنکھ ہوتے ہیں جس سے وہ پرواز کرتا ہے اور بلند پروازی پہ جاتا ہے، اور جس سے اس کو کرگس سے اوپر کا مقام دیا ہے علامہ اقبال کی شاعری نے کہ یہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر۔ بہت شاعری آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو وہ ایگل کیا کرتا ہے، اس کے پنکھ 40 سال کے بعد بھاری ہو جاتے ہیں، وہ اس کی اڑان نہیں رہتی ہے، اور جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا بھی اس کا وہ نہیں رہتا ہے۔ اور تیسری خامی جو اس میں ہو جاتی ہے، اس کی جو چونچ ہوتی ہے، ایسے جو پکڑتا ہے شکار کو، چیرتا پھاڑتا ہے، وہ اس کی چونچ بھی جو ہے نا، وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ مڑ جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ ایک ناخن پنجوں والے، ایک چونچ اور ایک پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ تین ہی اس کے پاس جو اس کے ہتھیار ہوتے ہیں، تینوں کو زنگ لا جاتی ہے، تینوں بیکار ہونے لگتے ہیں۔ تو دوستو پتہ ہے وہ ایگل کیا کرتا ہے؟ وہ ایگل بلند چٹان پہ چلا جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے، کچھ سمجھو کہ ہفتوں کے لیے۔ وہ ایک ایسی چٹان کے کہیں غار میں کسی جگہ پہ جا کے خود کو پابند کر لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، بھوک سہتا ہے، درد سہتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، اپنی چونچ کو پتھر پہ مارتا ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، خون بہتا ہے اور چونچ توڑ دیتا ہے۔ پھر کچھ دنوں میں اس کی چونچ دوبارہ نکلتی ہے، اتنے میں وہ درد سہتا ہے، بھوک سہتا ہے، پیاس سہتا ہے، اپنے آپ کو نئی زندگی کے لیے اپنے سے نئے جذبوں کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے وہ ایگل، کیونکہ وہ ایگل کبھی شکست نہیں مانتا۔ اب جب دوبارہ سے اس کی چونچ نکل آتی ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، اپنے جو پنکھ وہ پر جو بھاری ہو چکے ہوتے ہیں، جو ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، جو وزنی ہو چکے ہوتے ہیں، جو ناکارہ ہو چکے ہیں، اپنی چونچ سے، نئی چونچ سے اس کو اکھیڑ کے پھینک دیتا ہے، اور اپنے پنجوں کے جو ناخنوں کو پتھر پہ مار کے رگڑ کے اس کو بھی 100 نوکدار بنا دیتا ہے، وہ بھی نئے نکل آتے ہیں۔ اور دوستو پتہ ہے، وہی 40 سالہ جو ایگل ہوتا ہے وہ دوبارہ سے جوان ہو جاتا ہے، اور پھر بلند پروازی کرتے ہوئے دوبارہ سے اڑ کے اپنے شکار پہ پلٹ رہا ہوتا ہے، اور اگلے پھر 20-30 برس وہ پھر شکار اپنے من پہ کرتا ہے، کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا ہے، کسی گدھ کا بچا ہوا نہیں کھاتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا مقام اور ہے شاہین کا، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ سب سے زیادہ اگر آپ نے شاہین بننا ہے، آپ نے منزل کو پانا ہے، تو دوستو اپنی کمفرٹ زون سے نکل آئیں، آپ کی آرام پرستی سے نکل آئیں،
اپنے لیے آسانیوں کی جو چادر اوڑھ کے ڈالی ہوئی ہے اس کو پرے پھینکیں، زندگی میں مشکلات کا سامنا نہیں، اور کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو دھیرے دھیرے چل رہے ہوں، جو آسان چل رہا ہوں، ہمیشہ مشکل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، مشکل فیصلے لیں، لیڈروں کے ساتھ بیٹھیں، لیڈر بنیں، آگے چلیں، منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے، سوئے نہ رہ جائیں، کمفرٹ زون سے